آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص صورت، سورۃ الحشر کے بارے میں۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو ہمیں تکبر اور عاجزی، دھوکے اور قربانی کی کہانیاں سناتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب کوئی قوم خدا کے نبی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ان کے سب سے مضبوط قلعے بھی ریت کی دیواروں کی طرح کیسے گر جاتے ہیں۔ تو چلیں پہلی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو تلواروں سے نہیں لڑی گئی، بلکہ ایک ایسے اندیکھے ہتھیار سے لڑی گئی جس کا نام تھا خدائی رعب۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 4 ہجری کے مدینہ سے، جہاں بنو نذیر کا ایک بہت ہی طاقتور قبیلہ آباد تھا۔ یہ لوگ اپنی بے پناہ دولت اور ناقابل تسخیر قلعوں کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ان لوگوں کے پاس سب کچھ تھا، دولت، جدید ہتھیار اور پہاڑوں جیسے مضبوط قلعے، لیکن ان کا مسئلہ تھا گھمنڈ، اپنی مادی طاقت پر غرور۔ قرآن ان کی سوچ کو بیان کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ وہ کہتے تھے، بھئی ہمارے پاس راشن ہے، پانی ہے، اونچی دیواریں ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ لیکن ان کی تباہی کا اصل وقت تب آیا جب انہوں نے دھوکہ دہی کی آخری حد بھی پار کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے کہ ان لوگوں نے انہیں شہید کرنے کا منصوبہ بنا ڈالا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ جس نبی کو وہ مارنے چلے ہیں اس کا محافظ تو خود عرش والا رب ہے۔ اسی لمحے جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور اللہ نے اپنے محبوب کو اس سازش سے بچا لیا۔ تو اس سازش کے ناکام ہونے کے بعد مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا گھیراؤ تو کر لیا۔ وہ لوگ اندر بیٹھ کر باہر سے حملے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اللہ نے اندر سے حملہ کیا۔ اصل ہتھیار تلوار نہیں، بلکہ وہ خدائی رعب تھا، ایک ایسا خوف جو اللہ نے سیدھا ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ بغیر تیر چلے، بغیر تلوار چلے، وہ بہادر جنگجو جو اپنے قلعوں پر ناز کرتے تھے، اندر بیٹھے بیٹھے کانپنے لگے۔ اور اس خوف کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے خود ہی ہار مان لی۔ لیکن جاتے جاتے بھی ان کے دل کا خسد دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ہی خوبصورت گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑنا شروع کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکیں۔ قرآن کہتا ہے، بس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والوں۔ تو یہ تھی ایک کہانی تکبر اور تباہی کی۔ اب اسی معاشرے کی ایک دوسری تصویر دیکھتے ہیں، ایک ایسی تصویر جو بالکل اس کے الٹ ہے، یعنی عاجزی اور قربانی کی۔ یہ فرق دیکھیں ذرا، ایک طرف بنو نذیر کی خود غرضی ہے اور دوسری طرف انصار مدینہ کی بے لوث محبت۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابو طلحہ اور ان کی بیوی سلیم کا، ایثار اور قربانی کی ایک ایسی مثال جو شاید ہی کہیں ملے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ گھر میں کھانا صرف ایک شخص کے لیے ہے تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا۔ اندھیرے میں حضرت ابو طلحہ اپنے خالی برتن پر ہاتھ ہلاتے رہے تاکہ مہمان کو یہ محسوس ہو کہ میزبان بھی کھا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بھوک پر اپنے مہمان بھائی کی بھوک کو ترجیح دی۔ اب یہ عمل اتنا خاموشی سے ہوا کہ مہمان کو بھی پتہ نہیں چلا، لیکن جو رب عرش پر ہے اس سے تو کچھ چھپا نہیں ہے۔ اگلی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ خوشخبری دی اور پھر قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی جس نے ان کی اس عظیم قربانی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اچھا، مدینے میں ایک تیسرا گروہ بھی تھا، منافقین کا۔ قرآن ان کے دھوکے کو سیدھا شیطان کے دھوکے سے ملاتا ہے۔ منافقین نے بنو نذیر کو خوب اکسایا کہ تم لڑو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب آزمائش کا وقت آیا، جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل شیطان کی طرح ہیں جو انسان کو گناہ پر اکساتا ہے، اور جب انسان پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے برسیسا کی کہانی، ایک ایسا عابد جس نے 70 سال عبادت کی، لیکن شیطان نے اسے قدم بقدم پھسلا دیا، اور آخر میں جب وہ اپنی جان بچانے کے لیے بے چین تھا تو شیطان نے اسے کہا کہ مجھے ایک سجدہ کر لو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اور یوں اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شیطان کو سجدہ کر دیا، اور اسی لمحے شیطان نے کہا میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سوچیں ذرا، جان بھی گئی، ایمان بھی گیا۔ اب ان بیرونی جنگوں اور کرداروں سے ہٹ کر آئیے ذرا انسان کے اندر جھانکتے ہیں، اس کے دل میں، اور اس کے لیے قرآن ایک بہت ہی طاقتور، بہت ہی گہری مثال دیتا ہے۔ ذرا اس آیت پر غور کریں، اللہ کائنات کی سب سے مضبوط اور ٹھوس چیز یعنی پہاڑ کی مثال دے رہا ہے۔
یہ اللہ کی طرف سے نا ایک طرح کا محبت بھرا شکوہ ہے کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ پہاڑ جو پتھر کا بنا ہے وہ میرا کلام سن کر ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، لیکن تیرا دل جو گوشت کا ایک نرم لوتھڑا ہے وہ اتنا سخت کیسے ہو گیا؟ کیا انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے؟ لیکن اس سورت کے آخر میں اللہ نے ایک بہت بڑا تحفہ بھی رکھا ہے، روحانی حفاظت اور رحمت کا ایک زبردست ذریعہ۔ جی ہاں، 70,000۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ عمل بہت ہی آسان ہے، صرف 1 منٹ لگتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر یہ آیات پڑھنے سے اللہ 70,000 نوری فرشتے حفاظت اور بخشش کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ اور حدیث کا دوسرا حصہ تو اور بھی زبردست ہے کہ اگر اس دن اس شخص کی موت ہو جائے تو اسے شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان آیات میں اتنی طاقت کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان میں اللہ کے خوبصورت نام یعنی اسماء حسنہ ایک ایسی ترتیب اور کثرت سے جمع ہیں جو پورے قرآن میں کہیں اور نہیں ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پہاڑ کسی اور چیز سے نہیں بلکہ انہی اسماء الہی کی تجلی اور بوجھ سے پھٹ جاتا ہے۔ تو یہ سورت ہمیں اسی ایک گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ اگر قرآن کا وزن ایک پہاڑ کو توڑ سکتا ہے تو ہم اپنے دلوں کو جو اس پہاڑ سے کئی زیادہ نرم ہیں آخر کس چیز سے بھر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔